क्यों सब्र को आजमा रहे हैं एक्सप्रेस चैनल वाले रोज़ेदारों का। बड़ा टाइट क्लोज लिया गया कटलेट्स का और फिरनी का और खीर का और जामे शीरी का। ये बड़ा सख्त मरला होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इफ्तार होने वाला है। उससे पहले आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ हमारे उलमा इकराम भी आ गए हैं। अल्लामा अरशद हसन साकिब साहब जो कि सरपरस्त आला ममता फाउंडेशन है, वो तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब हैं जो कि चेयरमैन पाकिस्तान शिया काउंसिल हैं, और मौलाना हकीम अकबर दर्स हैं, हमेशा यहाँ मैं फंबल करता हूँ, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल एजुकेशन है, आज फिर हो गया, सदर मजलिस तिब्ब व अदब पाकिस्तान रजिस्टर्ड। जनाब हमारे उलमा इकराम भी आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ जवेरिया मौजूद हैं, सदीक़ इस्माइल साहब की तरफ, और हम हबीबा साहिबा की तरफ भी जाएंगे। यहाँ जाने से पहले मैं इधर आता हूँ और समी को खुदा हाफ़िज़ कहूँगा कि थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा समी आपके साथ, बहुत कामयाब करे और अल्लाह आपको इसी तरह तरक्कियों के जो है ना मनाजिल ऊपर से ऊपर। थैंक यू। और साथ ही साथ आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया। बहुत अच्छी ट्रांसमिशन आप लोग कर रहे हैं, बहुत मज़ा है यहाँ आके। और जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि खुद अपने लिए भी दुआएं करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। और सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। और अब वक्त हुआ है सल्ले अला। सल्ले अला का मैं आपको फॉर्मेट एक दफ़ा दोबारा बता दूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से शायद मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। 18वें रोज़े तक हम यहाँ 18 जो है हमारे जो हम बच्चे चुनेंगे, यहाँ मुख्तलिफ़ इदारों से और मुख्तलिफ़ शहरों से और मुख्तलिफ़ जगहों से हमारे बच्चे आते हैं, कम सिन बच्चे आते हैं जो कि नातखानी के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। यहाँ से हम हर रोज़ एक बच्चा जो है वो फ़ाइनल करते हैं जो कि खूबसूरत नातखानी करता है। 18वें रोज़े को हमारे पास 18 जो हैं बच्चे हो चुके होंगे जो कि एक शो से फ़ाइनल होकर आ रहे होंगे। उसके बाद फिर 24वें रोज़े को उनके दरमियान कंपटीशन होगा, जो कि उसके बाद हम उनमें से 6 फ़ाइनल करेंगे। एंड फाइनली ऑन द 26th ऑफ रमज़ान यानी 26 रमज़ान को हम उनमें से सेमीफाइनलिस्ट में से वो एक वाहिद नात खां कम सिन उम्र का बच्चा चुनेंगे जो कि फ़ाइनल राउंड में क्वालिफाई करेगा और यहाँ बेहतरीन नात खां करार पाएगा। तो आई होप कि आज मैंने आपको जो है ये पूरा का पूरा फॉर्मेट थोड़ा सा इजी टू एक्सप्लेन यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अंदाज में बता दिया होगा। जी। तो सल्ले अला में हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं वो हैं एहतिशाम अंजुम, उम्र 12 साल, जवेरिया बतूल, उम्र 13 साल, सुफियान हुसैन, उम्र 10 साल। भाई ये तो मेरे ही हम नाम बैठी हुई हैं यहाँ पर जवेरिया। और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आपा मौजूद हैं यहाँ पर, सिद्दीक भाई मौजूद हैं, और हमारे साथ असदुल हक और असद अयूब। असद अयूब बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं, शायद इनको मुअज़्ज़िज़ समझ में नहीं आया इनके लिए। वो आपने कारी असदुल हक नहीं कहा, वरना असद अयूब होता और असद अयूब होता। नहीं ऐसा नहीं है, ये इमरान नहीं है। इमरान सुना आपने क्या? नहीं मैंने नहीं सुना। तो नहीं सुना वाकई? नहीं, मैं ऐसी बात कह रहे आप असद अयूब कहती हैं। तो जी इजाज़त से, आप दोनों की इजाज़त से हम सिलसिला शुरू करते हैं। एहतिशाम अंजुम को सबसे पहले मैं यहाँ पर दावत दूँगी कि वो आइए और नजराने अकीदत पेश कीजिए। इजाज़त है आप दोनों की? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में है, तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में दरवाज़े पे लिखा है तेरा इसम गिरामी। दरवाज़े पे लिखा है
میں بولے سے اندھیرا میرے گھر میں مدت سے آ رہا تھا کہ ہم آپ کو اور سنیں، لیکن 2 بچے اور بھی ہیں اور پروگرام کو بھی آگے بڑھانا ہے. جی تو اب میں جویریہ بطول کو دعوت دوں گی کہ ارے آئیے. ایک اور جویریہ، ایک ہی ایک اور برداشت نہیں ہو رہی جویریہ، ہے. تم ایک سے پریشان تھے اب دوسری بھی آ گئی ہے. یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے نعت پڑھ رہے ہیں. جویریہ بطول جن کی عمر 13 سال. حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ ضرور کہہ بالکل، دیا کریں تاکہ جویریہ بیٹا ایک استائی اور ایک انترا، صحیح ہے؟ مائک پہلے اس کو سن. جی جی. نہ کوئی عمل ہے نہ میں پرسا نہ کوئی عمل ہے نہ میں پرسا تو میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کے جو در کا گدا ہے حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے میرے مصطفیٰ کے جو در کا میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے سدا ان کی رحمت کا طالب رہا ہوں ماشاءاللہ 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 تیرے کرم سے بنی ہے مولا کرم سے بنی ہے کرم سے بنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سفیان حسین آئیے تشریف لائیے. سفیان حسین کی عمر 10 سال. 10 سال چھوٹے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دیکھو تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
खूबसूरत। और जी बड़ा ही मुश्किल मरहला आज है आज मुश्किल तो माशाल्लाह तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है और अब इन तीनों में से सेलेक्ट करना जजेस की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है और बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है जजेस पे भी, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। पहले आप अपने कमेंट्स, आप मेहमान हैं। एहतशाम अंजुम, उम्र 12 साल, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। लेवल उनके वजूद से ज़्यादा था, आवाज़ का जो जी अंतरा में ख़ास तौर पर बहुत अच्छा पढ़ा ना। जवेरिया बतूल, उम्र 13 साल, इन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। इनके अपने जो एज है उसके लिहाज से इनकी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत ऊंची थी। सुफियान हुसैन, उम्र 10 साल, ये हर चीज़ में कंट्रोल किया हुआ था इन्होंने मेरे हिसाब से, अब आप और का पता नहीं है मुझे। तो ये सुफियान, बहुत शुक्रिया। बात यह है, ये इतनी छोटी उम्र के बच्चे हैं और जो ये अंतरा उठाते हैं तो हम भी हैरत में पड़ जाते हैं कि इतनी सी उम्र में ये इन्होंने इस अंदाज में ये पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से सब ने अच्छा पढ़ा है। आप नंबर टोटल करके जी मैं बताती हूँ, आप विनर का, लेकिन सारे विनर हैं, बिल्कुल इस सबने बार बहुत से अच्छा पढ़ा। कोई खाली हाथ नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान ये तो रस्म है, वरना ये तो जहाँ में इससे बढ़ के और क्या होगी कदरदानी। हमारे हिस्से आई है मोहम्मद की सनाखानी, बेशक बेशक। नबी को नूर कहना एक अदना सी अकीदत है। अरे जहाँ पे जिक्र हो उनका वो सारी बज़्म नूरानी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और जी हमारे जजेस के हिसाब से सारे जितने भी नंबर्स हैं वो काउंट करने के बाद नंबर 1 पे जो है वो एहतशाम अंजुम आए हैं, नंबर 2 पे जो हैं जवेरिया बतूल हैं और नंबर 3 पे सुफियान हुसैन है। सब इनकी हौसला अफजाई फरमाएं आप सब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ा सबने और किसी एक को, लेकिन हमें जाहिर है नंबर तो देने ही थे, तो नंबर्स तो देने ज़रूरी होते हैं, लेकिन बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह सबने। माशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को, आगे चल के इनकी मुस्तकबिल आपको कैसा? बच्चों के लिए मैं एक शेर पढ़ूंगी जो कि इनके लिहाज से बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। महशर में जब बुलाए तो इस तरह दे सदा, महशर में जब बुलाए तो इस तरह दे सदा, हाजिर करो कहाँ है सना ख्वाने मुस्तफा, हाजिर करो कहाँ है सना ख्वाने मुस्तफा। महशर में जब बुलाए तो इस तरह दे सदा, महशर में जब बुलाए तो इस तरह दे सदा, हाजिर करो कहाँ है सना ख्वाने मुस्तफा, हाजिर करो कहाँ है सना ख्वाने मुस्तफा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा। मैंने तो सुना था आज मुझे रुकना है थोड़ी देर और। जी, आज तो मैंने सुना था कि मुझे रुकना है थोड़ी देर और। ये तो आपकी मर्जी है, अगर आप रुकना चाहती हैं तो। नहीं, मैं बाहर जाके भी देख सकती हूँ। नहीं तो फिर तो बहुत ही खुशी की बात है अगर आप हमारा साथ और देंगी, क्योंकि उधर आपके शौहर नामदार हमें ज़ियारत करा रहे होंगे और इधर आप हमारे साथ होंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने हमारे घर को और ज़ीनत बख्शने की तो थोड़ी सी आपने सोची है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश बच्चों, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है आज। बहुत ही अच्छा पढ़ा। ये मुकाबला टफ से टफ होता जा रहा है। इसी तरह 18 हमारे जो फाइनल यहाँ से लड़के बच्चे बच्चियाँ सेलेक्ट होंगे, वो 18 दिन तक हमारे साथ 18वें रोज़े तक होंगे। उसके बाद फिर वो
جب اور آگے جائے گا سلسلہ 24ویں رمضان تک تو ہمارے پاس 6 اس میں سے فائنل ہو چکے ہوں گے، اینڈ دین آفٹر 2 days ہم ان میں سے سیمی فائنلسٹ میں سے فائنلسٹ جو ہے اس کو چنیں گے، اور اس طرح ہمارا یہ جو پورا نعت خوانی کا جو کمپٹیشن ہے یہ ختم پذیر ہوگا۔ صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے روزانہ کی طرح، اب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا سرپرائز ہے، آپ کو سرپرائز تو خیر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ایک زیارت جو ہے وہ ہم اس سب کے منتظر ہیں۔ ہم مرکز دو جہاں میں آپ کو زیارت کرائی جائے گی، مسجد نبوی کی ہم زیارت کرائیں گے آپ کو۔ دیکھتے رہیے عہد رمضان، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ بھی میری طرف سے آپ کا صدیق صاحب۔ دیکھتے رہیے عہد رمضان، واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور مرکز دو جہاں پہ چلیں گے۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور وہ گھڑی، وہ خوبصورت ساتھ آ گئی جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ ہم آپ کو زیارت کے لیے لے کے چل رہے ہیں ایک ایسے مقام مقدسہ کی طرف جس کو دیکھنے کی، جس کی زیارت کرنے کی خواہش ہر مسلمان مرد و عورت کے دل میں ہے۔ ہماری بھی تمنا ہے کہ ہم وہاں جائیں، روزے کی جالیوں کو پکڑیں، اس مقام کو بوسہ دیں، اپنے دل کی حسرت وہاں نکالیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی بہت خوش قسمت ہیں اس وقت عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سعود قاسمی کے ساتھ اس مقام مقدسہ کی زیارت کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنی قسمت پر نازاں ہوتے ہیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں آج کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاکستان میں پہلی دفعہ یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے عہد رمضان ٹرانسمیشن میں۔ یہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے اور سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم یہاں سے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ، اس مقام پر آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ، صد الحمدللہ، آج ہم جس مقام کی زیارت سے فیضیاب ہوں گے وہ مقام عظیم ہے جس کے لیے لفظ ہنا کسی بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جو ہر مریض عشق کا دواخانہ ہے۔ جی ہاں، ہم موجود ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا فخر کا مقام ہے میرے لیے۔ ناظرین، یہاں کا ذرہ ذرہ، چپا چپا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ ہے۔ کتنی مقدس ہے اس کی خاک، کتنا متبرک ہے یہاں کی ہوا۔ اب میں جس مقام پر ہوں، یہ مقام جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے منبر اور روضہ اقدس کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں. ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں. ان ستونوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ریاض الجنہ کے پورے حصے میں ہری قالینوں کا فرش ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین، یہاں آ کر آنکھیں اور زبان ساکت محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اس مسجد کی تعمیر میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل سے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی اور مسجد کی تعمیر کے تمام اخراجات آپ کے داماد رسول اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے. ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی تعداد میں جب غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور مسجد ناکافی ثابت ہوئی تو 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. پھر 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی پھر توسیع کی گئی. ترکوں نے مسجد نبوی کی نئے سرے سے تعمیر کی. حج اور عمرہ کرنے والے اور زائرین کی کثرت کی وجہ سے یہ توسیعات بھی ناکافی رہیں تو موجودہ سعودی حکومت نے قرب و جوار کی عمارتوں کو خرید کر اور انہیں منہدم کر کے عظیم الشان توسیع کی جو اب تک کی سب سے بڑی توسیع مانی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا سفر اختیار نہ کیا جائے. مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کے ثواب کا بھی ذکر ہے. ناظرین، جس خلوص کے ساتھ وہاں نماز پڑھی جائے گی اسی کے مطابق اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، تصور تھا جس کا ابھی تک خیالی. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. ہم سب کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی نظر کرم ہو اور ہم بھی مدینہ منورہ کی زیارت کریں. جانے سے پہلے آپ نے عید رمضان کی ٹرانسمیشن میں اس خوبصورت، اس مبارک مقام کی زیارت کی جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہے، جس کی تمنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی ہاں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی. عید رمضان کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ایک ساتھ. اور بھی بہت سارے خوبصورت مقامات اسی طرح آپ کے لیے پیش کیے جاتے رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ علماء اکرام یہاں موجود ہیں. علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، علامہ زہیر عابدی صاحب ہیں اور مولانا حکیم اکبر درس صاحب ہیں. جانے سے پہلے یعنی پروگرام شروع کرتے وقت ہم نے جب بات کی تھی ہمارے عید رمضان کی ٹرانسمیشن کا جو ہمارا موضوع ہے، بحث چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ
ارادے سے تجلی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تمام آسمانی کتابوں میں، تمام صحیفوں میں کی گئی، بہت ساری آسمانی کتابوں کی تحریف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہر کتاب میں ابھی تک موجود ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے علماء اکرام سے، آپ سے بھی، کہ جب یہ بشارت اور یہ ذکر ہر کتاب میں تھا تو پھر کیوں یہ تفرقہ ہے اور کیوں یہ ڈفرینسز ہیں، اور کیوں عالم اسلام میں جو ایک ہمارا جو یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، تو وہ یہ بلیف جو ہے یہ اور جو مذاہب ہیں اس میں کیوں نہیں ہے، جبکہ ان کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہر کتاب میں تھا اور ہر نبی نے ان کی بشارت کی تھی؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور اس سوال کا جواب منظر عام پہ آنا بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بشارت سابقہ تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے، خواہ وہ یہودیوں کے پاس ہیں، خواہ وہ عیسائیوں کے پاس ہیں، خواہ وہ ہندوؤں کے پاس ہیں، بڑے مذاہب جو دنیا میں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے دنیا بھر میں بسنے والے تمام انسانوں، میں تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، خواہ تم یہودی ہو، خواہ تم عیسائی ہو، خواہ تم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، میں تم سب کا رسول ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ کو ملانے نا، آل عمران کی ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ جب ہم آپ کو کتاب و حکمت دے کر نبی بنا کر مبعوث فرما دیں گے، ثم جاءکم رسول، تو پھر تم سب کے بعد ایک رسول آئیں گے، تم سب کے بعد کا مطلب یہ کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، مصدق لما معکم، وہ آپ لوگوں کی تصدیق کریں گے، لیکن آپ کا کام کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ آپ نے بحیثیت نبی، بحیثیت رسول ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں کہ جن پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے ان سابقہ انبیاء کو بھی مکلف کیا ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو سوال تو میرا یہی وجہ ہے، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ان تمام انبیاء نے یہ جو نصرت کا وعدہ کیا نا کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے، نصرت یہ تھی، ایمان کا ایک اگلا قدم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی امتوں کو نبی آخر الزمان سے آگاہ کیا، اور یہی آگہی کی مہم تھی جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ہجرت سے 350 سال پہلے یمن کے بادشاہ کے ساتھ آنے والے قافلے کے 300 علماء نے مدینہ منورہ میں قیام کر لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے پوری نشانیاں سابقہ کتب میں موجود تھیں کہ آپ ہجرت کر کے ایسے شہر میں تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں ہی کے حوالے سے یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، جس کا پہلا نام یثرب تھا، وہ مشرکین کے ساتھ ذرا بھی ان کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو وہ ایک ہی ان سے دھمکی کے طور پر کہا کرتے تھے بات کہ جو ہی اللہ کے پیغمبر آخر الزمان آئیں گے ہم ان پر ایمان لا کے ان کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی ہستی کون تھی؟ یہود کے سب سے بڑے عالم، یہود کے بہت بڑے اپنے قبیلے کے سردار حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہودی بھی تھے، عالم بھی تھے، اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اور چونکہ تمام نشانیاں جو آپ میں دیکھی گئیں وہ انہوں نے پوری پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس سے چلے اور کچھ لوگوں کے ہاں وہ اپنا کیا کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاں رہے، تو ایک بہت بڑے عیسائی قسیس سے انہوں نے سنا کہ اب آخر الزمان پیغمبر کا دور آ گیا ہے، انہوں نے نشانیاں بتلائیں، یہ نشانیاں ہوں گی، اگر پاؤ تو آپ پر ایمان لے آنا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پائیں، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ایک آخری نشانی دیکھنا رہتی تھی۔ ایمان تو لا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، تو آپ نے فرمایا سلمان کیوں پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟
عرض کیا کہ یا رسول اللہ باقی تو سب نشانیاں دیکھ لیں، وہ مہر نبوت دیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کی خاطر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، حضرت سلمان فارسی اس پر یعنی آپ نے بوسہ لینا شروع کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے، تمام اقوام، تمام ملل کے لیے، تمام امتوں کے لیے نبی ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ قومیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ لوگ ایمان بھی لے آئیں اور تقویٰ کی راہ جو حضور نے دکھائی ہے وہ اس کو اختیار بھی کر لیں، تو اللہ پاک زمین و آسمان کی برکات ان کے لیے کھول دیں گے. جی تو یہی میرا سوال بھی ہے کہ یہ تو ساری نشانیاں جو تھیں واضح تھیں تمام کتب میں بھی، اور تمام انبیاء کو اس بات کا علم تھا، تو ان کے پیروکار جو تھے انہوں نے اس بات کو کیوں نہیں مانا، اور یہ جو ڈفرینسز آئے وہ بیسیکلی کیوں آئے؟ مطلب اگر جب انبیاء بھی مان رہے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں سارے کے سارے پیروکار جن انبیاء کو، تو پھر کہاں سے وہ فرق آنا شروع ہوا اور کہاں سے مذاہب کی جو ڈویژنز شروع ہوئیں؟ دیکھیں، حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانی آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اور ان کے الفاظ کو قرآن کریم نے کوٹ کیا کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد اب ایک اور نبی آنے والے ہیں جن کا اسم گرامی آسمانوں پر احمد لکھا ہوا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خوشخبری دی. اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے. ان کو یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ کسی اور نبی کی اولاد میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور تھے، اور باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام تقریباً 60,000 کے قریب انبیاء آئے ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت چلی آ رہی تھی. بیت المقدس ہمارا قبلہ اول بھی تھا، اور حضور بھی اسی کے جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. کل آپ نے مسجد قبلتین دیکھی تو ایک ہی مسجد، حالانکہ دیکھیں مدینہ منورہ کی ساری مسجدیں مسجد قبلتین ہیں، کیونکہ جب آئے ہیں تو ہر مسجد میں جو ہے آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن اس قبلتین اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں آپ جو ہے وہ قبلہ تبدیل ہوا. 2 رکعت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، 2 رکعت جو ہے وہ ظہر کی نماز تھی، اور 2 رکعت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف حضور نے اسی وقت رخ پھیر لیا. تو حالانکہ وہ شمالاً جنوباً تھا، آپ صفوں کو چیر کر دوسری طرف آ کر جو ہے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے نماز پڑھائی. تو یہ قبلے کی جو تبدیلی تھی، تو یہ تبدیلی بھی جو ہے اس بات کی غماز تھی کہ اب سیادت اور قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر اب حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب جو ہے اس نے رخ کیا ہے. پھر جب انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی معراج میں، بیت المقدس ہی میں آپ گئے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آیات بھی دکھائی، اپنی نشانیاں بھی دکھائیں، اور مسجد بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام جو سب کم و بیش 1.25 لاکھ کی تعداد میں تھے وہ موجود تھے، اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضرت جبریل علیہ السلام مصلی امامت پر لا کر کھڑا کرتے ہیں. اس دن آپ امام الانبیاء کے خطاب سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ نوازا جاتا ہے. اور پھر یہ تمام لوگ جو تھے وہ سمجھتے یہ تھے کہ شاید بنی اسرائیل میں آئیں گے. بنی اسماعیل میں آنے کی وجہ سے وہ مخالف ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ توریت میں اور انجیل میں حضور کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ وہ کون کہاں پیدا ہوں گے، کیسے ہوں گے، تو اور یہ نشانیاں وہ جتنے اہل کتاب تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ جانتے تھے. ورقہ ابن نوفل جب حضرت سیدہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
पहली वही आई है और आपने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। तो हज़रत बीबी खदीजा ने कहा कि हुजूर क्या बात है? कहा कि बात यह है कि मेरे पास आज एक बहुत ही अजीब सी मखलूक जो है, जिनको मैंने पहले नहीं देखा था, वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुझे जो है वो अपने जिस्म से लगाया और मुझ पर ये आयत जो है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत 5 उतरी। तो वरक़ा इब्न नौफल के पास वो गई, वो अहले किताब के बहुत बड़े जो है वो आलिम थे और उन्होंने तस्दीक की कि ये आखिरी नबी है। जी, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद है। हमारा जो नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो बार बार आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जिस पे आप कॉल करके हमारे उलमा इकराम से जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। इस वक्त फ़हीम साहब कराची से हमें लाइव कॉल कर रहे हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम खान बात कर रहा हूँ कराची जी फ़हीम से। साहब, मैं ईद रमज़ान की इस खूबसूरत वज़्न में उलमाए कराम के सामने एक सवाल रख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अक्सर देखने में आया है कि निकाह के मौके पर जो हक महर मुकर्रर किया जाता है तो लोग नियत से नहीं रखते और बोलते हैं जितना मर्जी रख लो, हमने कौन सा तलाक देनी है। तो मैं उलमाए कराम से मालूम करना चाहता हूँ कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लामा ज़हरा अब्दी साहब, क्या सवाल किया उन्होंने कि महर जो है, पूछा है कि जब निकाहनामे पे दस्तखत कराया जा रहा होता है तो अक्सर हक महर की रकम जो है वो नहीं लिखते लोग और कहते हैं कौन सा हमने तलाक देनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे नहीं मालूम कि किन लोगों के ने ये अमल किया है। बहरहाल मैं ख़ुद भी चूँकि निकाह भी पढ़ाता हूँ और मैंने बहुत से निकाह देखे भी हैं और शरीक भी हुआ हूँ। महर तय किया जाता है, पहले से कर लिया जाता है। अलबत्ता एक बात ये होती है कि बहुत से लोगों का ये इसरार होता है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा महर रखा जाए। उनके जहन में ये होता है कि कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई बात हो तो हमारी लड़की जो है वो महफूज रहे और उसके लिए एक ज़्यादा अमाउंट जो है वो उसको मिल सके। ज़्यादा महर रखना जो है वो एक गलत सोच है, लेकिन महर का तय करना लाजिम है कि आप उस वक्त ये तय करें कि क्या महर आपने दिया जाएगा। ये सोचना है कि जब ज़्यादा रखा जाए खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए, ये सोच गलत है। जितना महर कम हो वो एक खुशनसीबी के लिए एक अच्छी उसके लिए फरमाया गया। इनके सवाल के एक दूसरे हिस्से ये भी था कि लोग जो है ना वो कहते हैं ठीक है जितना मर्जी रख दें, हमने कौन सा देना है। इसमें एक तो बदनीयती शामिल होती है। निकाह करते वक्त ही, अक़द निकाह के वक्त ही आपकी नीयत अगर ख़राब है, नीयत में फतूर है, तो वो निकाह आगे क्या चलेगा, कितना चलेगा, कैसे चलेगा। और नंबर 2, ये कितनी अहमकाना सोच है कि महर का ताल्लुक़ भाई निकाह से है, तलाक से नहीं है। ये जो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हमने कौन सा तलाक देनी है, कितनी अजीब सोच है कि महर का ताल्लुक़ निकाह से है या तलाक से है। उसका ताल्लुक़ तो निकाह से है। निकाह में जो महर तय हो गया, जैसे मौलाना ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा महर मुकर्रर नहीं करना चाहिए। शरह मोहम्मदी वो क्या होता है? नहीं, वो भी मतलब यानी गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को इंतहाई नापसंदीदा करार दिया जिसमें महर की मशक्क़त मर्द के ऊपर बहुत बढ़ा दी जाए। लेकिन उसके बरक्स ये भी बिल्कुल गलत है कि जी 32 रुपये 62 पैसे जो ना हमने यहाँ सिक्का राजुल वक्त जो रखा हुआ है, यानी हम जितनी लाइटिंग के ऊपर खर्च करते हैं, जितना हम मतलब यानी उस दिन अपना वो कैटरिंग के ऊपर खर्च करते हैं, उतना तो कम अज़ कम होना चाहिए। लड़की का भी तो इतना हक़ है, लड़की की एक इज़्ज़त है। ये लड़की की इज़्ज़त के एतबार से अच्छा महर रखना चाहिए, लेकिन वो इतना भी ना हो कि जी 50 लाख रुपया या 1.5 करोड़ रुपया रख दिया जाए, अब लड़का बेचारा उसी में दबा रहे। एक तो दोनों तरफ से मुबालगा आराई ना हो। दूसरा ये कि जिस वक्त महर मुकर्रर कर लिया, वो महर उस खातून की तरफ से अपने शोहर के ज़िम्मे कर्ज़ हो गया है। अगर उसने अदा नहीं किया, फौरी अदायगी वाजिब है। जैसे किसी भी आपने कोई रकम ली है या कोई रकम तस्लीम की है, अव्वलन तो ये कि पहली मुलाकात से पहले आप अदा करें, नहीं है हफ्ते में 10 दिन में अदा कर दें। वगरना ये जो है हमारे यहाँ रस्म बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, जैसे हम अपनी बहनों का विरासत में हक़ खाते हैं, अपनी बीवी का महर भी हम लोग खा जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि जी शादी के पहले दिन ही अपनी बीवी से माफ़ी मांग लेते हैं कि ये जो हमने वो लिख के तो दे दिया था 10 लाख रुपये महर, तुम खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये कोई मर्दानगी अच्छा, है भाई? अलामा साहब एक और
میں جنرلی آج کل دیکھتا ہوں کہ آج کل انسکسیسفل میرجز کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے. شاید لڑکیوں کے یا لڑکوں کے ذہن میں ایک یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے پاس ایک آپشن آف گوئنگ بیک تو آلویز ہے ہی, کہ کچھ نہیں ہوگا تو چلو طلاق تو ہو سکتی ہے. جو کہ اچھا, دوسری طرف ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ مجھے ایک آپ سے سوال جنرلی یہ پوچھنا تھا کہ عورت کس پوائنٹ پہ آ کے, کیونکہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل تو ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی بہنیں اور بہت سی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کمپرومائزز کر رہی ہوتی ہیں اپنے سسرال میں بھی. ان کو شوہر فرض کریں کہ اس کی عادتیں پسند نہیں ہیں, یا ان کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی اس ماحول کو, یا ان کی وہ پسندیدگی کے اس اسٹینڈرڈ سے پورا ہی نہیں اتر رہا. میں ظاہر فزیکل اس کی اپیرنسز کی بات نہیں کر رہا کہ وہ شکل کا اچھا نہیں ہے, لیکن اس کی کس پوائنٹ پہ آ کے لڑکی کے لیے وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ ہاں میرے پاس اب واپسی کا راستہ ہے. یہ اس سوال کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گا, لیکن یہ سوال میرے ذہن میں بہت آتا ہے کہ کس حد تک عورت کو کمپرومائز کرنے کی اجازت ہے, اور کس پوائنٹ پہ آ کے وہ سوچے کہ ہاں میں اب طلاق ایک ناپسندیدہ عمل تو ہے, لیکن اس کو اپنی آپشن میں لے آؤں اور میں اب آگے بڑھوں یا خلا لے لوں. یہ سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے عہد رمضان. عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. بہت بہت مبارک ہو آپ کو رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ. کچھ ہی لمحوں میں افطار. یہاں ہمارے ساتھ بہت سارے جو نئے ہمارے جو کمسن بچے ہیں جو روزہ کشائی کے لیے آئے ہیں وہ بھی کریں گے. میرے ساتھ جو علماء اکرام بیٹھے ہیں ان سے جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا جس کا میں بڑا مختصر سا جواب چاہوں گا, اس لیے کہ یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے, اور اس کی جو ڈیفینیٹلی جو میں آپ سے آنسرز کا چاہوں گا وہ کل میں آپ سے آرام سے چاہوں گا کہ اور بھی جو ہمارے جتنے بھی آڈینس ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, تو اس کے ڈیٹیل میں. یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے خود وعدہ کر لیا کہ اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کل. تفصیلی بات کل ہوگی. آج میں مختصراً جو خواتین, جو حضرات یا جن کے گھر والے ٹوٹتے گھرانے کو بچانا چاہتے ہیں, اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا قرآنی سلوشن بتلاتا ہوں. یہ جو ٹوٹنے کے مسائل ہیں یہ اس وقت تو جسٹ فار نتھنگ جو ہے نا خاندان ٹوٹ رہے ہیں. یعنی جی میرا موڈ خراب ہو گیا ہے, میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے طلاق لے لی, مطلب یہ کپ چائے کا کپ یہاں پہ کیوں رکھا, میں تو طلاق دیتا ہوں. اس کو تو چھوڑے, اس پر انشاءاللہ کل تفصیلی طور پر بات کروں گا, کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے ایز یعنی اسپرچوئل ہیلر, میرا یہ سبجیکٹ ہے. آج میں فیملیز کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103. آیت نمبر 102 شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. یعنی اس میں 2 بار سلیمان علیہ السلام کا نام آتا ہے. یہ یاد کر لیں کہ آیت نمبر 102 اور 103 21 بار صبح 21 بار شام کو اگر پڑھ لیں, انشاءاللہ جس گھرانے میں دراڑیں بہت زیادہ پڑ چکی ہوں اور ٹوٹنے کے خدشات 100% یقینی ہو چکے ہوں, انشاءاللہ وہ ٹوٹتا گھرانہ دوبارہ جڑ جائے. ارے واہ کیا بات. آج میں صرف اس ٹپ پہ اکتفا کرتا ہوں. یہ بالکل یہ دعا میں آپ سے کل بھی, کیونکہ آج جو سننے سے رہ گئے ہوں گے کیونکہ جلدی میں بعض لوگ لکھ نہیں پائے ہوں گے. اول تو ہمارا ایکسپریس کا جو یہ یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ آپ جا کے دوبارہ یہ ریوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو سننے سے محروم رہ گئے وہ کل دوبارہ اس مسئلے پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. اور اس سے کیا میاں بیوی کے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے وہ بھی پیدا ہوگی. وہ بھی ہوگی. اگر کسی کی لگائی بجھائی ہے اس کے اثرات بھی ختم ہو گئے. خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کوئی سفلی وغیرہ کا عمل ہوا ہے اس وجہ سے ہے تو بھی ختم ہوگا. بہترین. یہ تو آپ نے بہت ہی کام کی جو ہے ہر چیز کا حل ہوگا انشاءاللہ. اب ہم روزہ کشائی کی طرف چلتے ہیں جی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں تاثیر, حاشر, مسکان, مناہل, محمد توصیف یہاں ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ ہیں, اور وہ آج ہم یہ ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ آ ہی جاتے ہیں. توصیف آپ کو اپنا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. آپ نے ڈیٹول اچھی طرح لگا لی, ہاتھ دھو کے بتائیے, کیونکہ ڈیٹول سے ہاتھ دھونے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ پروٹیکٹڈ ہو جاتے ہیں جرمز کے اگینسٹ. اور ایک اور تحریم بھی ہیں, ان کا بھی پہلا روزہ ہے. آپ سب بچوں کو آپ کی روزہ کشائی بہت بہت مبارک ہو. میں جانے سے پہلے ایک نعت آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا جو کہ مظفر وارثی صاحب کا کلام ہے. مظفر وارثی پاکستان کے ایک بہت بہت بڑے شاعر تھے. ان کی خوش الحانی تو اپنی جگہ پہ تھی, لیکن ان کی جو شاعری کے اندر جو وہ کانسیپٹس دیتے تھے اور جو ان کی شاعری کے اندر جو ڈیپتھ ہوتی تھی وہ بہت ایکسیپشنل تھی. ان کا کلام آپ جتنا بھی پڑھیں تو ایک ایک شعر کے اندر ایک ایک پوری فلسفی ہوتی ہے. میں آج
मुज़फ़्फ़र फ़ारसी साहब की वो नात आपके सामने पेश करूँगा। मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दुरूं, एक मुफ़लिसे ज़िंदगी, जिसकी रहमत से तक़दीर इंसान खुले, उसकी जानिब ही दरवाज़ाए जां खुले, जिसकी रहमत से तक़दीर इंसान खुले, उनकी जानिब ही दरवाज़ाए जां खुले, जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया, मुफ़लिसे ज़िंदगी महवरे दो जहां ज़ात सरकार की, और मेरी हैसियत एक प्रकार की, उसकी एक रह गुज़र तय न हो उम्र भर, क़िबला-ए आरज़ू तो मगर मिल गया, मुफ़लिसे ज़िंदगी उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या यही कम है मैं उनसे मंसूब हूँ, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफ़र मिल गया, मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया। देखते रहिए अहद रमज़ान। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर देखते रहिए अहद रमज़ान।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد